أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بڑی ہی خوبصورت ہے اور بڑی ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب، آپ کا رب بہت خوب جانتا ہے، بِمَن، اس کو جو فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں کے اندر ہے، وَالْأَرْضِ اور زمین کے اندر ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ اب آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر کوئی انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا انتخاب ہے کہ میں جس کو چاہوں رسول بنا دوں، جس کو چاہوں نبوت عطا فرما دوں، کیونکہ میں کمال علم رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کس کو چننا ہے، کس کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ سورہ حج ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہی ہوں جو فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والا چنتا ہوں اور لوگوں میں سے بھی، یعنی نبوت اور رسالت کا انتخاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہے۔ اب اس انتخاب کے اندر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معیار کوئی دنیا اور دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا ہو، جس کے پاس حکومت ہو میں اس کو نبی بناؤں گا، اس کو نبوت دوں گا، نہیں، یہ میرے اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ میرے اللہ کے ہاں معیار صرف آخرت کا علم ہے اور اس کے مطابق عمل ہے۔ ہم جانتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام بکریاں چرانے والے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ نے کتنی ان کو عزت بخشی کہ اللہ نے اس بکریاں چرانے والے انسان کو اللہ نے نبی بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ اور پھر یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس انداز سے بھی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو ظہور عطا فرمائی، یعنی بادشاہی کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ علم ہے۔ دنیا کی چیزیں میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ علم اور علم کے مطابق عمل یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہے کسی کو عزت دینے کا، فضیلت دینے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عزت والا انسان وہ ہے جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں اس کا اتنا زیادہ مقام ہوگا۔ یعنی دولت، عزت، دنیا کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہے وہ علم ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، آخرت کا غم اور حزن اور آخرت کا فکر، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے محترم بھائیوں معیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کا رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً تحقیق بلا شبہ ہم نے ہی بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی بعض نبی جو ہیں اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، میں جسے چاہتا ہوں بعض کے اوپر فضیلت دے جاتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں سب کے اوپر فضیلت دے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتا ہوں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں،
تمام رسولوں کے سردار ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ فضیلت بھی میں نے عطا فرمائی. تو اصل میں اس آیت کے اندر میرے محترم بھائیوں کفار مکہ کا اعتراض جو تھا نا ان کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ نبی اگر کوئی بننا ہی تھا ہمارے درمیان تو کوئی طائف کا سردار نبی بن جاتا, کوئی مکے کا سردار نبی بن جاتا. اگر کسی کے اوپر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو یہ جو عظیم لوگ ہیں, سورہ زخرف آیت نمبر 31 غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا ان بستیوں کے جو بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں, نل قریتین عظیم عظیم, ان بستیوں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے اوپر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا. اللہ نے پھر اس کا جواب دیا کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کس کو اس نے چننا ہے. تیرے رب کے نزدیک کوئی معیار دولت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, دنیا نہیں ہے. تیرے رب کے نزدیک تو صرف معیار علم ہے, اور اس کا کمال علم ہے, وہ جس کو چاہے منتخب کر لے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی, ساری دنیا کا بھی سردار بنایا اور سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا. سارے نبیوں سے بھی آپ افضل ہیں, سارے رسولوں سے بھی آپ افضل ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ فضیلت میں نے دی ہے. اور اینڈ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ, اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی. اللہ فرماتے ہیں کتاب بھی ہم نے ان کو دی, بڑی کمال کی کتاب تھی. اور اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی نبوت اور ختم نبوت اور آپ کی امت کے احوال بھی ذکر فرمائے تھے. یہاں اس لیے زبور کا ذکر کیا کہ ان مکے والوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو داؤد کے اوپر اترنے والی کتاب زبور تھی اس کے اندر بھی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا تھا, آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا تھا, تاکہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے. یا تو یہ بات ہے, یا یہ بات ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے, انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں. تو ان مکے والوں کو یہ سمجھ آ جائے یہ آخری نبی جو جہاد کرتا ہے, جنگیں کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, قتال کرتا ہے, تو ان سے پہلے آنے والے داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا تھا. اس مماثلت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے, زمینوں کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, سب سے بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اللہ کو یہ بھی پتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. اللہ دلوں کے راز اور دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کون قرآن سے پیار کرتا ہے, کون قرآن کو سمجھتا ہے, کون قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور اللہ کو پتا ہے کون وہ انسان ہے جو قرآن سے بھاگتا ہے. ایسے انسان دنیا کے اندر ہیں میرے محترم بھائیوں, ان کو درس قرآن اچھا نہیں لگتا, قرآن کی یاد سننا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل لگتی ہے. سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تیری کیفیت یہ ہے تو میں پھر وہی کروں گا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, پھر تیرے کانوں کے اندر, تیرے دماغ اور تیرے دل کے اندر کوئی بات میں جانے ہی نہیں دوں گا, یہ سارے راستے میں بند کر دوں گا. تو میرے محترم بھائیو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کو ذرا توجہ کے ساتھ, غور کے ساتھ اور شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے, ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. شعور سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے گا قرآن کے لیے, سنت کے لیے, احادیث کے لیے. پھر راستے اللہ انشاءاللہ آسان کر دے گا. جب تعصب, ضد اور انا سے پاک ہمارا سینہ ہو جائے گا میرے محترم بھائیوں, پھر قرآن کا ایک ایک حرف آپ کو بڑا قیمتی لگے گا. پھر محبت ہوگی قرآن کے ساتھ بھی اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے